نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 5 والمحصنات پڑھ رہے ہیں۔ والمحصنات من النساء، اور خاوند والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں، یعنی یہ چند ایک اللہ نے حرام کیے، باقی تمام حلال ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام کی لسٹ محدود ہے، بس اسی سے رکنا ہے اور اس پر دنیا اور آخرت جنت ہو سکتی ہے، جبکہ حلال کی لسٹ طویل ہے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویسے کسی اور کی بیوی کے بارے میں نکاح کا سوچنا یہ تو حرام ہے، البتہ لونڈیاں حلال ہیں۔ بدقسمتی سے اب یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اس کا فائدہ بہت تھا، اس لیے کہ بجائے اس کے کہ نوکرانی سے یا اسی طرح باہر کسی سے کوئی حرام ناجائز تعلقات ہوتے، اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھا جا سکتا ہے، اور لونڈی کے حقوق بیوی جتنے بھی نہیں ہوتے، تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ اب یہاں نکاح کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جو صرف شہوت کی تکمیل نہیں بلکہ پاک دامنی ہے۔ پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ، پس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ، یعنی مہر منیمم جو بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو اس نے جو حلال حرام کی تفصیلات بتائیں وہ کمال علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ انسان اپنی خواہش کو رب کے فیصلے پر مقدم نہ کرے وگرنہ نقصان اٹھائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تمہارا باز سے ہے، یعنی لونڈی کو بھی حقیر مت سمجھو، وہ بھی انسان ہی ہے۔ تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چھپے یار بنانے والی۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں تو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، یعنی جیسے آزاد کنواری عورت بدکاری کرتی ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور اگر لونڈی بدکاری کرے تو اس کی سزا 50 کوڑے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی لونڈی سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منکوحہ لونڈی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے، تو غلامی کا یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے، اس لیے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی اس کے بغیر عفت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی پاک دامن نہیں رہ سکتا، اور آزاد عورت سے شادی کے لیے اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، تو کم قیمت میں یہ اس کے لیے بہتر آپشن ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، یعنی انبیاء اور ان کی امت کے نیک لوگ تمہارے لیے مثال ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اب بھی دیکھیں تو ایکویلٹی اور فریڈم کے نام پر مرد و زن کو ننگا کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے، خیر خواہی تو اللہ فرما رہا ہے جو پاک اور صاف راستے بتاتا ہے۔ اگر انسان خواہش نفس کا شکار ہو کر اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے، انسان اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ اس کے پیچھے اس کی خواہش نفس، اس کی سستی، بزدلی، بخیلی اور کمزوری شامل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔
اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ انسان کی تخلیق کے حساب سے ہیں، مگر انسان وہ کرنا چاہتا ہے جو نیچر کے بھی خلاف ہے، اس سے وہ خود کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ نے اس سے خبردار کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ یعنی لینے دینے والا اگر کسی حرام کام پر راضی بھی ہو جائیں تو یہ انسان کی حقیقی رضامندی نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو آگ میں تو نہیں ڈالنا چاہتا، اسی لیے کسی کی مجبوری اور دلچسپی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حلال کو مت چھوڑو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے عدواناً، زیادتی اور ظلم سے، تو ان قریب ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں صاف طور پر دوزخ کی وعید آئی ہو، یا اللہ کے غصے کا اظہار ہوتا ہو، یا شریعت میں ان پر حد مقرر کی گئی ہو۔ اور سیئات وہ گناہ ہیں جن سے صرف منع کیا گیا ہو لیکن وعید نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اگر تم کبائر سے بچو گے تو صغائر اللہ معاف کر دے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی خواتین یہ نہ کہیں کہ کاش میں مرد ہوتی، یا اسی طرح کوئی بھی چیز کسی کے پاس ہو تو دیکھ کر جلسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس نے اسے دیا ہے اس سے مانگ لینا چاہیے، اپنے لیے دعا کر لیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے۔ الرجال قوامون، مرد عورتوں پر نگران ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کی سرپرستی اور نگرانی اور نگہبانی پر مقرر کیا، اس بنا پر انہیں ایک فضیلت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فضیلت ذمہ داری لاتی ہے، بڑا عہدہ بڑے ڈیوٹیز کو واجب کرتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے، خواتین کی ذمہ داری اٹھانے کی وجہ سے انہیں ایک درجہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے کسی سے کام لینا ہو تو اس کی اہمیت اور فضیلت تو ماننی پڑے گی، وگرنہ آپ کام نہیں لے سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کام کروانے کے لیے مردوں کو ایک فضیلت دی۔ اب جو خواتین کے حقوق پورے نہیں کرتے وہ خود فضیلت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں توڑ پھوڑ اور بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نیک عورتوں کی نشانی بتائی، فالصالحات قانتات، بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، یعنی ان کے خاوند جب ان کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا نان نفقہ پورا کر رہے ہیں تو انہیں بھی فرما برداری کرنی چاہیے، حتیٰ کہ غیر حاضری میں بھی۔ حافظات للغیب، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو، اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو۔ یاد رہے کہ یہ مار بالکل لاسٹ میں آیا ہے، اور جو ضرب ہے یہ بھی بالکل معمولی ڈرانا دھمکانا اور اشارہ یا ٹچ اس کو کہتے ہیں، نہ کہ تشدد، مار پیٹ، اس کی ہر کسی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں، آپ نے بعض ناگزیر حالات میں مارنے کی اجازت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرد بہت شکایات لے کر آئے کہ ہماری بیویاں ہمارا کہا نہیں مانتی، اور ہم ان کے ہیں کہ خادم ٹھہرے، سارے کام پورے کرتے ہیں اور ان کی تمام ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، مگر وہ ہماری کوئی بات مانتی ہی نہیں ہے، ہماری عزت کرتی نہیں ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ پھر خواتین آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اجازت کیا دی، یہ تو اب ہر معاملے میں ہم پر سختی کرتے ہیں۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ اور وعید سنائی، اور مارنے کی بھی صرف چند ناگزیر حالات میں اجازت دی، اور ٹارچ کرنے سے منع کیا کہ اس کو چہرے پر مارو یا اسے بدصورت کہو یا اسے چھوڑنے کی دھمکیاں دو یا چھوڑ دو۔
فرمایا چہرے پر مت مارو، اسے بدصورت نہ کہو اور اسے مت چھوڑو مگر گھر میں، اور فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام کو مارتے ہیں، پھر دن کے آخری حصے میں اس سے ریلیشن بھی کرے گا۔ اب یہاں دیکھیں اسلام نے عورت کے احساسات کی کتنی قدر کی کہ جب تم ان کے احساسات کو، جذبات کو مجروح کرو گے، دن بھر ان سے سخت بیہیو کرو گے، تو رات کو پھر ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے کیسے مجاز ہوں۔ اب دیکھیں کہ عورت نے اسلام کے ان حقوق کی قدر نہیں کی اور اسلاموفوبیا اور لبرل اور مفاد پرست طبقے کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گئی اور کہنے لگی کہ میرا جسم میری مرضی، بھول گئی کہ اس کے خالق نے اس کے جسم کی حفاظت کے لیے ہی نگران مقرر کیے ہیں، تو مصالحت سے زندگی کو آسان اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے، مقابلہ کر کے نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی مار پیٹ، سختی، تشدد یہ کوئی فرسٹ سلوشن نہیں ہے، بلکہ افہام و تفہیم سے، مذاکرات سے، بات سننے سمجھنے سے حل نکالا جا سکتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی، یعنی کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے، یعنی غلام لونڈی وغیرہ۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو، یعنی اپنے حقوق کا ناجائز استعمال کرنے والا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی ہر وقت غربت اور مہنگائی کا رونا رونے والے اور دوسروں کو محروم کرنے والے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور وہ شخص کے شیطان اس کا ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ اور ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، یعنی اتنی گواہیوں سے انسان کیسے بچ پائے گا، اسی لیے عمل ہی ٹھیک کر لے۔ یومئذ یود الذین، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، یعنی ان کا نام نشان نہ ہوتا، وہ ملیا میٹ ہوتے اور حساب نہ دینا پڑتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہ نشے کی حرمت کی ابتدا ہے، شروع میں نماز ٹائم کے لیے حرام کیا گیا، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ یعنی حالت نشے میں جس طرح مسجد آنا، نماز کے لیے آنا منع ہے، ایسے ہی جنابت میں بھی مسجد آنا، نماز کے قریب آنا منع ہے۔ ہاں اگر کوئی راستہ نہ ہو اور کسی نے جلدی سے بس صرف گزرنا ہو تو اس کی اجازت ہے، وگرنہ غسل کر کے آئیں۔ حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ہونے کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں غسل اور وضو کی جگہ تیمم کا تحفہ دیا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ واقعی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے، اور اللہ کافی مددگار ہے۔ من الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، واسمع غیر مسمع، سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے، یعنی ایسے شو کرو ہم سن رہے ہیں اور توجہ نہ کیا کرو، اور راعنا، ہماری رعایت کر۔ یہ الفاظ اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے اور دین میں تان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اور اگر بے شک وہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا، واسمع وانظرنا، اور سن اور ہماری طرف دیکھ کہتے، تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، وہ یہ کہ شروع میں ہی کہہ دینا ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہوتا، یہ چیز توفیق کو چھین لیتی ہے، انسان محروم ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے ارادہ کرنا، حامی بھرنا انسان کو توفیق تک پہنچاتا ہے، اور یوں مقبولیت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اپنے منہ میاں مٹھو بننا اور خود کو بڑی چیز سمجھنا، اس کی مذمت ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی مقام پہ پہنچتا بھی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انظر کیف یفترون، دیکھ وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اہل علم، علماء، مولویوں اور دینداروں سے اپنے آپ کو سپیریئر اور اسپیشل سمجھتے ہیں، وہ کیسی گھٹیا سوچ کے حامل ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تو کوئی اس کا مدد کرنے والا ہرگز نہیں پائے گا۔ یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے تو اس وقت تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر نہ دیں گے، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ یعنی یہ یا تو اتھارٹی اتنی رکھتے ہیں کہ اتنا بولتے ہیں، یا یہ جیلسی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جیلسی ہی ہے، کیونکہ اللہ نے تو اس سے بھی بڑی عطائیں اہل علم پر کی ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا، اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت جسم کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے۔ یعنی دنیا میں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو سکون پا جائیں گے، پھر اگر
مر کر بھی سکون نہ ملا تو کہاں جائیں گے؟ جیسے اس آیت میں ہے کہ جلد ایک بار جل سڑ جائے گی پھر دوبارہ پہنا دی جائے گی۔ اللہ اکبر! تو اسی لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان تیار کر لینا چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں عورتوں کے حیا کے پیش نظر ان کے لیے مردوں کا ذکر نہیں ہے، وگرنہ نیک بیویوں کو نیک ساتھی بھی ملیں گے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ سب سے بڑی امانت اللہ کی